نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 25 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو، جو سب ایمان لائے ہو، استجیبو، تم سب بات مانو، للہ، اللہ کی، وللرسول، اور اس کے رسول کی، اذا، جب، دعاکم، وہ دعوت دیں تمہیں، لما یحییکم، اس کی جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ یہ ہمارے کل پڑھ چکے ہیں، میں نے کہا اس کو رینیو کر لیں۔ یعنی اے وہ لوگوں، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اللہ کی بات مانو۔ کل کے اسباق میں 2 آیات تھیں، ایک آخری اور ایک پہلی، کہ جہاں اللہ نے کہا کہ اللہ کی بات مانو، اور اس کے ساتھ ہی کہا اس کے رسول کی، جب وہ دعوت دیں تمہیں اس کی جو زندگی بخشتی ہے تمہیں۔ اور زندگی بخشنے والی کون سی چیز ہے ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں، وہ ہے قرآن، حدیث، اللہ کا پیغام۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور تم سب جان لو کہ بے شک اللہ حائل ہوتا ہے بندے کے درمیان اور اس کے دل۔ یہ یقینی بات ہے، اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ہم کل اس کو کلیئر پڑھ چکے ہیں۔ رپیٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دفعہ پھر ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ واتقوا، اور تم سب ڈرو، فتنۃ، اس فتنے سے، لا تصیبن، جو نہیں پہنچے گا صرف، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے، ظلموا، سب نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصۃ، خاص طور پر، وعلموا، اور تم سب جان لو، ان اللہ، کہ اللہ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ واذکروا، اور تم سب یاد کرو، اذ، جب، انتم، تم تھے، قلیل، بہت تھوڑے، مستضعفون، کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں، تخافون، تم سب ڈرتے تھے، کہ یتخطفکم، اچک نہ لیے جائیں تمہیں، الناس، لوگ، فآواکم، تو اس نے جگہ دی تمہیں، وأیدکم، اور قوت دی تمہیں، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، اور رزقاکم، اور اس نے رزق دیا تمہیں، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم سب شکر کرو۔ سب سے پہلے ہم میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وعلموا، علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات عامہ، یحول، حائل، محال، بین سطور، بین الاقوامی، قلبی، قلبی تعلق، امراض قلب، قلوب و اذہان، تحشرون، حشر، روز محشر، حشر و نشر، اتقوا، تقوی اور متقی، تصیبن، مصیبت، علام و مصائب، خاصتاً، خاصہ، خصوصیت اور خصائص، اذکروا، ذکر، اذکار، تذکرہ اور مذاکرہ، مستضعفون، ضعف، ضعیف اور ضعفا، تخافون، خوف، خائف، خوف و ہراس، فآواکم، ملجا و ماوا، ایدکم، تائید اور معید، بنصرہ، ناصر، نصیر، انصار، منصور اور نصرت، الطیباتی، طیب و طاہر، مدینہ طیبہ اور کلمہ طیبہ، تشکرون، شکر، شاکر، اظہار تشکر اور شکر گزار۔ عربک کا ورڈ آج کی اس آیت مبارکہ میں جو ہمارے سامنے پیج ہے، ایک ہے یتخطفا، اچک لے جائیں۔ آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف اب بلکہ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا کے روز اس کو دہرائیں، کیونکہ اس میں ہم سب مخاطب ہیں کہ ڈرو اس فتنے سے جو ہرگز نہیں پہنچے گا صرف ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جو صرف ظلم کرنے والوں کو نہیں پہنچے گا بلکہ ان کو بھی پہنچے گا جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت نہیں دی،
وہ خود نماز پڑھتے تھے، دوسروں کو نہیں کہتے تھے، وہ خود نیک کام کرتے تھے، دوسروں کو نہیں کہتے تھے وہ خود اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے تھے لیکن دوسروں کو نہیں کہتے تھے۔ ہم نے ایسی بہت ساری قوموں کے واقعات پہلے پڑھے ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو فرشتوں نے کہا کہ وہاں پہ تو اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ تعداد میں عبادت کرنے والے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بھی ساتھ ہی ملیہ میٹ کر دو، کیونکہ وہ خود تو کرتے تھے لیکن دوسروں کو تعلیمات نہیں دیتے تھے، دوسروں کو نہیں کہتے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر والی بات نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اور ہمیں دوسروں کو کروانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ اب آگے آیت نمبر 26 میں یہ کہا گیا ہے یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، یعنی جب تمہاری تعداد بہت کم تھی، کمزور سمجھے جاتے تھے، زمین میں ذرا تھوڑے تھے اور کفار زیادہ تھے، اور تم ڈرتے رہتے تھے اس بات سے کہ اچک نہ لیے جائیں تمہیں لوگ، یعنی لوگ تمہیں ختم نہ کر دیں، اڑا کے نہ لے جائیں، تمہارے پہ حاکم نہ بن بیٹھیں۔ تو کیا ہوا؟ اس نے جگہ دی تمہیں، کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور قوت دی تمہیں، کس کے ساتھ؟ اپنی مدد کے ساتھ۔ اس سے مراد غزوہ بدر بھی ہے کہ تعداد بھی تھوڑی تھی اور کفار نے ظلم و ستم بھی کیا تھا، جگہ بھی ایسے، خیمے بھی ایسی جگہ گاڑے تھے جہاں پہ ریت کا ٹیلا تھا، تو اللہ نے تمہیں جگہ دی، تمہیں قوت دی اپنی مدد کے ساتھ، اور رزق دیا تمہیں۔ کیا دیا رزق؟ پاکیزہ چیزیں، تاکہ تم شکر کرو۔ ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی رزق سے نوازا ہے، پاکیزہ چیزیں ہمیں بھی عطا کی ہیں، ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں تو ہم گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں صرف ایک دن میں، صبح سے شام تک۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ خود فرما رہے ہیں کہ اس لیے دیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شمار کریں اور ہمیں شکر گزار بندہ بنائیں اپنا، آمین ثم آمین۔ یا ایہا الناس، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تخونو، مت تم خیانت کرو، اللہ کی، والرسول اور رسول کی، وتخونو اور تم خیانت نہ کرو، امانتکم اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون اور اس حال میں کہ تم سب جانتے ہو، وعلموا اور تم سب جان لو، انما در حقیقت، اموالکم تمہارے مال، واولادکم اور تمہاری اولاد، فتنتن ایک آزمائش ہیں، وان اللہ اور بے شک اللہ، عندہ اس کے پاس، اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ میننگس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ آمنو امن، ایمان، مومن، لا تعداد، لا علاج اور لا جواب اور لا علم کے لیے بولا جاتا ہے۔ تخونو خیانت، خائن، اور رسول مرسل، ترسیل، رسالت، امانتکم امانت، امین، تعلمون علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات عامہ، فتنتن فتنہ و فساد، فتنہ پرور، فتنہ پر برپا ہونا، عندہ عند الطلب، عند الماجور، عظیم عظیم، معظم تعظیم اور عظمت کے لیے بولا جاتا ہے۔ آیہ مبارکہ کے اس حصے میں ہمارے پاس عربک کا ورڈ کوئی بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان والو، مت خیانت کرو اللہ کی، یعنی اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور اس کے رسول کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ جو تمہیں احکامات پہنچاتے ہیں وہ لوگ دوسروں کو بتاتے ہوئے خیانت نہ کرو، اس میں پورے کے پورے پہنچاؤ ان کو، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں، یعنی اپنی امانتوں میں کون سی امانتیں؟ جو تمہارے پاس کوئی رکھواتا ہے، اور تیسری قسم کی امانتیں وہ بھی ہیں جو کوئی بات تمہیں بتاتا ہے اس کو بھی خیانت نہیں کرنی۔ در حقیقت تمہارے مال، یہ ہے خیانت کی بات ہو گئی
کہ ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنی اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہیں کرنی، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی تمہیں ایک بات کا پتہ ہے اور تم اسے بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہو، وہ بھی خیانت ہے۔ ایک تمہیں کسی نے اپنا راز دیا ہے، تم اس کو آگے پہنچا رہے ہو، وہ بھی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خائنین میں شامل نہ کریں، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 28، اور جان لو در حقیقت تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مال اور اولاد کو آزمائش اس لیے قرار دیا ہے کہ یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے اور ہر انسان ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور انہی دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان دونوں کے لیے انسان جو ہے وہ پیک لیول پہ چلے جاتے ہیں، صحیح غلط، درست غلط اور حلال و حرام، اس میں تفریق کرنا بھول جاتے ہیں، اتنی محبت ہے ان کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے کہ مال کماتے ہوئے مال کی محبت اتنی ہے کہ انسان نہیں دیکھتا عام طور پہ کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، اور اولاد کی محبت اتنی ہے کہ اولاد کی خواہشات اور اولاد کی تمام چیزوں کو پورا کرنے کے لیے بھی وہ حلال و حرام کے کنسیپٹ سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال طیب عطا کریں اور ہمارے دلوں میں اولاد اور مال کی محبت اتنی ہو کہ ہم حلال و حرام میں تفریق کر سکیں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔